اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے شروع کروں گا سورہ انعام کا رکوع نمبر 17 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، یعنی سورہ انعام کا رکوع نمبر 17 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 4۔ اس کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ تو ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ذات ہے، انشاء جس نے پیدا کیا، جناتن باغات، معروشات، عرش کہتے ہیں اوپر کو نا، جیسے تخت ہوتا ہے نا بادشاہوں کا، معروش اس میں مفعول ہے، وہ چیز جو اوپر کی طرف چلائی جائے، چڑھائی جائے۔ معروشتن مؤنث ہے، معروشات اس کی جمع، چونکہ جنات مؤنث ہے نا، جمع کا صیغہ ہے تو معروشات۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے، معروشات جن کو اوپر کی طرف چڑھایا جاتا ہے، یعنی بیلوں کے باغات، جیسے انگور کی بیل ہے اس کو آپ اوپر کی طرف چڑھاتے ہیں، تو بیلوں کے، لوکی کی بیل ہے، کدو کی بیل ہے، یہ ساری بیلیں ایسی ہوتی ہیں جو عرش یعنی اوپر کی طرف چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ وغیرہ معروشات، اور ایسے باغات بھی جو معروش نہیں ہیں، جن کو بیلوں کی طرح چڑھایا نہیں جاتا، جیسے درخت یا پودے، یا وہ بیلیں جو زمین پہ چلتی ہیں جیسے خربوزے کے تربوز کی بیل ہے۔ والنخلا، اسی طرح اس نے کھجور پیدا کیا۔ والزرع، اور کھیتیاں پیدا کیں، مختلفاً اکلہ، جن کے ذائقے مختلف ہیں۔ والزیتون والرمان، اور اس نے زیتون اور انار پیدا کیا۔ متشابہاً، ایک دوسرے کے متشابہ بھی ہیں، وغیرہ متشابہ، اور متشابہ نہیں بھی ہیں، ہر طرح کے انگور اور انار پیدا کیے اس نے۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھل سے، اذا اثمر، جب یہ درخت پھل دینا شروع کر دے کھاؤ اس کے۔ وآتوا حقہ، لیکن اس کھیتی کا حق دو، یوم حصادہ، حصاد کہتے ہیں کٹنے کو، جب اس کھیتی کے کٹنے کا ٹائم آئے، کھیتی کے کٹنے کا جب ٹائم آیا کرے تو اس کا حق نکالا کرو، یعنی اللہ کا حصہ نکالا کرو اس میں سے۔ ولا تسرفوا، اور حد سے تجاوز مت کرو، انہ، بے شک وہ اللہ، لا يحب المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن الانعام، اور چوپایوں میں سے بھی، حمولتاً، بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں، جیسے اونٹ اور بیل، یعنی بڑے بڑے چوپائے۔ وفرشا، فرش کا مطلب زمین پہ بچھے ہوئے، یعنی چھوٹے قد کے جانور بھی ہیں، جیسے دمبا، بھیڑ اور بکری۔ کولو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی رج کے کھاؤ اس میں سے، اس کو حرام مت سمجھو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، مذہب کے نام پہ ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ انہ، بے شک وہ شیطان، لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے جانور ہیں جو بالکل تمہارے لیے حلال ہیں، کیونکہ مشرکین انہی 8 قسم کے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کرتے تھے، بتوں کے نام نامزد کر کے۔ ثمانیہ، 8 کو کہتے ہیں، ازواج کا معنی زوج، زوج قسم کو بھی کہتے ہیں، ازواج 8 قسم کے جوڑے ہیں یہ، یعنی جانور ہیں، قسمیں ہیں، زوج کا معنی قسم۔ من الضأن اثنین، ضأن کہتے ہیں دمبے اور بھیڑ کو، کجلا بھی اسی میں داخل ہے، بھیڑ، دمبا، کجلا یہ سب اسی میں۔ من الضأن، ضأن میں سے اثنین 2 ہیں، یعنی نر اور مادہ۔ ومن المعز، اور بکری میں سے، معز کہتے ہیں بکری، بکرا، ان سب کو معز کہا جاتا ہے، اور بکریوں میں سے بھی اثنین 2 ہیں، یعنی ایک بکرا اور ایک بکری، یہ 4 ہو گئے۔ قل، کہہ دیجئے، آذکرین، اصل میں تھا اذکرین، الذکرین، تو الذکرین میں دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا، اور پہلا حمزہ جو ہے یہ استفہام کا ہے، سوال کیا ہے کہ آذکرین، کیا دونوں ذکر، یعنی دونوں جنس میں سے، دمبا اور بکرے میں سے نر جو ہے، حرما، اللہ نے ان کو حرام کیا ہے، امل انثیین، یا مادی کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو اللہ نے تو کچھ بھی حرام نہیں کیا۔ ام مشتملت علیہ، یا اس جانور کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اشتملت علیہ ارحام الانثیین، انثیٰ مؤنث کو کہتے ہیں، انثیین دونوں مؤنث، کہ ان دونوں مؤنثوں کے رحموں نے جس جانور کو شامل کیا ہوا ہے، یعنی رحم میں جو بچہ ہے مؤنثوں کے، بکری اور بھیڑ کے کی جو مؤنث ہے، ان کے رحم میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی اللہ نے تو نہ ان جانوروں کو حرام قرار دیا، نہ ان کے پیٹ کے بچوں کو، تم نے خام خواہ میں ان کے پیٹ کے بچوں
کو عورتوں کو پر حرام کر دیا، مردوں کے لیے حلال کر دیا۔ نبئونی بعلم، خبر دو مجھے کسی دلیل کے ساتھ، نبأ ینبئ تنبئۃ، خبر دینا نبا سے نکلا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل، اسی طرح اونٹ میں سے بھی، یعنی پہلے چھوٹے قد کے جانوروں کا تذکرہ کیا، بڑے قد کے جانوروں کا، ومن الابل اثنین، اسی طرح اونٹ میں سے بھی دو ہیں، نر اور مادہ، ومن البقری، اور گائے میں سے، بقر گائے کو کہتے ہیں، بھینس بھی اسی میں داخل ہے، اسی کی جنس میں سمجھی جاتی ہے اجماع کی وجہ سے، اور بیل، بقر کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، ومن البقری، اور گائے میں سے بھی، اثنین دونوں، یعنی نر کو بھی مادہ بھی، قل کہہ دیجئے آذکرین، کیا اس میں سے بھی اللہ نے نر کو حرام قرار دیا، دونوں نروں کو، یعنی اونٹ کے نر کو یا گائے کے نر کو، حرم حرام قرار دیا، ام الانثیین، یا مادہ کو اللہ نے حرام قرار دیا، ان سے پوچھیں، ظاہر ہے اللہ نے تو کچھ بھی حرام نہیں قرار دیا۔ ام مشتملت علیہ ارحاب الانثیین، ام مشتا اصل میں ام الگ تھا، ماں الگ ہے، یا اس کو حرام قرار دیا ہے جس کو ان کی ماداؤں کے رحم نے شامل کیا ہوا ہے۔ استعمال کا معنی شامل ہونا، یعنی ان کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ام کنتم شہداء، بتاؤ کیا تم اس وقت گواہ تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تم کو اس قسم کی کوئی وصیت کی تھی، تم نے خود اپنے کانوں سے سنا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کا نر حلال ہے اور مادہ حرام ہے، اور یہ والا مردوں کے لیے ہے، یہ والا عورتوں کے لیے، یہ جو تم نے بتوں کے نام پہ جانوروں کو حرام کر کے یہ تفصیل بیان کر رہے ہو، تو کیا جب اللہ اس قسم کی تمہیں کوئی وصیت کر رہا تھا تم نے خود سنی ہے، تم خود گواہ ہو اس پہ؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ فمن اظلم، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن، اس شخص سے بڑا، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، لیضل الناس، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے۔ یہ تو جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، 17واں رکوع اور چوتھا رکوع۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں بیان کیا تھا کہ مشرکین جو تھے وہ حصے نکالا کرتے تھے کھیتیوں کے، یہ والا بتوں کے نام پہ، یہ والا اللہ کے نام پہ، اور یہ جانور بتوں کے نام پہ، یہ اللہ کے نام پہ۔ تو اس میں اسی کی تکمیل ہے، اسی بات کی کہ اللہ فرماتے ہیں وہ تو سب کچھ تو باغات اللہ پیدا کر رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، وہ اللہ وہ ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے جو اوپر کی طرف چڑھائے جاتے ہیں، وغیرہ معروشات، اور ایسے بھی جو بیلوں کی شکل میں اوپر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور اور کھیتیاں جن کے ذائقے مختلف، زیتون، انار جن کے پھل ایک جیسے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں، کلوا من ثمرہ، کھاؤ ان کے پھلوں سے، اللہ نے پیدا کیے ہیں، اذا اثمر، جب یہ پھل دینا شروع کر دیں۔ اس سے کسی سے پرمیشن لینے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے مذہبی بابے اور تمہارے جو مشرک کے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے جو خامخواہ کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان پابندیوں میں کسی کی بات نہ مانو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، لیکن اتنے لبرل بھی نہ ہو جاؤ کہ خدا کو بھی بھول جاؤ، جب ان کھیتیوں کے کٹنے کا وقت آئے تو اللہ کا حق اس میں سے نکالو۔ یہ آیت مکی ہے، اس وقت عشر واجب نہیں ہوا تھا، تو لیکن بعد میں عشر واجب ہوا۔ میں پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا، ابھی صرف اتنی تفسیر سمجھ لیں کہ اس کھیتی کے جب کٹنے کا وقت آئے تو اس کا حق ادا کرو اور حد سے تجاوز مت کرو، ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں اللہ نے اعتدال کا راستہ بتایا ہے کہ نہ تو بغیر دلیل کے خام خامے چیزوں کو حرام کرنا شروع کر دو، اور نہ اتنے لبرل ہو جاؤ کہ اللہ کا حق نکالنا بھی چھوڑ دو، اللہ کو ہی درمیان سے نکال دو، اور یہ کہو کہ یہ چیزیں آٹومیٹیکلی خود سے پیدا ہو رہی ہیں، لہذا ہم سارا مال کھانا چاہیں تو کھائیں، ہماری مرضی، ہم اس میں سے کسی غریب کو کھلانا چاہیں تو کھلائیں۔ نا 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 نا، یہ کھیتیاں اللہ نے پیدا کی ہیں اپنے دست قدرت سے، لہذا جس دن کھیتی کٹے گی اللہ کا حصہ اس میں سے نکلے گا، یہ اللہ کا حق ہے، یہ لازم ہے تمہارے اوپر۔ تو یہ یہاں تک اس کی تفسیر ہو گئی۔ انشاءاللہ اس آیت کی تھوڑی تفسیر اور باقی ہے، تو میں اگلے ایپیسوڈ میں اس کو مکمل کروں گا۔ تو پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ انعام کا رکوع نمبر 17 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 4، آتوا حقہ یوم حصادہ، یہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اس کی تفسیر اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کا رکوع نمبر 17 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 4، اس کی تفسیر چل رہی تھی، آج اسی کو کنٹینیو کروں گا میں، اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے آتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین۔
پچھلے رکوع میں اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اپنی طرف سے بتوں کے نام پہ چیزیں نامزد پیدا کر دیتے ہیں. پیدا کرنے والا اللہ ہے ان کھیتیوں کا, ان جانوروں کا. تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے, کلوا من ثمرہ اذا اثمر, ان کے پھلوں میں سے کھاؤ جب یہ درخت پھل دینا شروع کر دیں. تمہیں اجازت ہے, اس میں کسی سے پرمیشن کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, اور جب کھیتی کٹا کرے تو اس کا اللہ کا حق بھی نکالا کرو. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ اللہ کے حق کو نہیں پہچانتے, یہاں تک کہ اگر وہ انسانیت پہ خرچ کرتے بھی ہیں تو وہ انسانوں کا حق سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں خرچ. دنیا میں بہت سے لبرل لوگ جو نام نہاد لبرل ہوتے ہیں, اسلام کو فالو نہیں کرتے, وہ بھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, لیکن وہ اس کو اللہ کا حق نہیں سمجھتے. مسلمان کیا کرتا ہے, وہ انسان پہ بھی خرچ کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے چونکہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے اور یہ میں اس چیز کا مالک ہی نہیں ہوں, جب پیداوار کٹے گی نا تو یہ میری محنت سے نہیں ہے, تو پیدا تو فالق الحب والنوا, دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بنانے والا اور ان بیلوں کو پیدا کرنے والا جو اوپر کی طرف چڑھ رہی ہیں ان میں پھل پیدا کرنے والا, یہ تو سب اللہ ہے. تو اللہ کا حصہ ہے جو پہلے نکالا جائے گا, غریبوں کو کھلایا جائے گا. تو اسلام میں غریب کو جو حصہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے آرڈر کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے, اس لیے اس کو اللہ کا حق سمجھا جاتا ہے اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. اس لیے کافر کو اس کی نیکی پہ ذرہ برابر ثواب نہیں ملتا, لوگوں کی طرف سے تعریفیں مل جاتی ہیں. مسلمان کو اس کی نیکی پہ ثواب ملتا ہے کیونکہ وہ اس کو لازم سمجھ کے کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. کافر انسانیت کی خدمت کرتا ہے لیکن اللہ کا احسان مان کے نہیں, تو کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ جو کھلا رہا ہے اس کو تو کچھ, اس کا تو حصہ نکال نہیں رہے, اس سے تو پوچھ نہیں رہے کہ تیرا کیا حق بنتا ہے اس میں, اور جن کا آپ پر احسان نہیں ہے ان انسانیت پہ آپ کی خدمت آپ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کافر سے, جس سے مسلمان محفوظ رہتا ہے. یہ آیت چونکہ مکی ہے, مکہ میں نازل ہوئی, تو عشر جو فرض ہوا تھا وہ مدینہ میں. میں آپ کو پہلے عشر کا بتا دوں. دیکھیں جو اللہ نے ہم پر مالی حقوق رکھے ہیں نا, ان مالی حقوق میں زکوٰۃ ہے جو 2.5% دی جاتی ہے 4 قسم کے اموال پر. ان میں اونٹوں پہ زکوٰۃ بھی ہے جو نسل بڑھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں, جانوروں پہ زکوٰۃ ہے, اس کا ایک پورا نصاب ہے. تو اسی طرح اسلام میں کھیتی پر بھی ایک الگ سے زکوٰۃ ہے. وہ یہ کہ جب بھی آپ کی فصل کٹے گی تو اس فصل کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس کو آپ نے سال کے اکثر حصے خود سیراب کیا ہو, ٹیوب ویل کے ذریعے, کنویں کے ذریعے, تو یہ جو آپ نے خود سے سیراب کیا ہے نا, چونکہ اس میں آپ کے ایکسپینسز زیادہ آتے ہیں, خرچہ زیادہ آتا ہے, تو ایسی پیداوار جب کٹے گی تو اس کا 20واں حصہ, یعنی کل پیداوار کو آپ 20 پہ ڈیوائیڈ کریں گے, جو جواب آئے وہ حصہ آپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے, جس کو 5% کہا جاتا ہے. اور اگر یہ آسمانی پانی سے سیراب ہو رہی ہے, یعنی سال کے اکثر حصہ, یہ زیادہ تر, تھوڑا بہت تو آپ نے خود سیراب کر دیا, اس کا اعتبار نہیں, دیکھا جائے گا سال میں زیادہ تر کیا ہو رہا ہے. تو وہ پیداوار اگر سال میں زیادہ تر آسمانی پانی سے سیراب ہوتی ہے, یعنی بارش کے پانی سے وہ پیداوار اگتی ہے, تو اس میں آپ کے خرچے کم ہیں, تو اس لیے اس میں ٹوٹل پیداوار کا 10واں حصہ یعنی 10% جو ہے آپ کو اللہ کی راہ میں نکالنا پڑے گا. اس کو شریعت کی اصطلاح میں عشر کہا جاتا ہے. عشر اصل میں 10ویں حصے کو کہتے ہیں, لیکن 20ویں کو بھی یا مجازاً 10واں حصہ کہہ دیا جاتا ہے. عبادت یعنی عبادت کے لیے جو لفظ بزا ہوا ہے عشر. تو عشر کے حکام یہ ہیں کہ عشر سال میں ایک دفعہ نہیں ہوتا, بلکہ جب بھی فصل کٹے گی ہوگا, جبکہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے جو ہم مال پہ زکوٰۃ دیتے ہیں. عشر میں آپ کے ایکسپینسز مائنس نہیں کیے جاتے, قرضے مائنس نہیں کیے جاتے, جبکہ زکوٰۃ میں آپ کے قرضے بھی مائنس کیے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے آتوا حقہ یوم حصادہ, جس دن کھیتی کٹے گی اس دن اللہ کا حق اس میں سے نکالا جائے گا. تو جب بھی کھیتی کٹے گی, سال میں 10 دفعہ پیداوار حاصل ہو رہی ہے تو 10 دفعہ عشر نکالا جائے گا, اور سال میں ایک دفعہ بھی پیداوار حاصل نہیں ہوتی تو ایک دفعہ بھی عشر نہیں نکلے گا اس میں. تو یہ بھی اسلام کا ایک امتیازی حکم ہے جو دیگر مذاہب میں نہیں ہے. دیگر مذاہب میں آپ کی مرضی پر ہے, آپ پیداوار میں سے غریب کو کھلانا چاہیں کھلا دیں, نہیں کھلانا چاہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی میرا کھیت میری مرضی, کوئی غریب کو کھلا دے تو لوگ اچھا اس کو سمجھتے ہیں, بھائی انسانیت کی خدمت کرنے والا ہے, کوئی نہ کھلائے تو برا نہیں سمجھتے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ہے جو یہ سب چیزیں پیدا کر رہا ہے, تو لہٰذا تمہیں اللہ کا حق اس میں سے نکالنا پڑے گا, یہ اللہ کا حصہ ہے جو تمہیں غریبوں کو کھلانا پڑے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عشر تو مدینہ میں فرض ہوا, یہ آیت تو مکی ہے, تو دیکھیں یہ ممکن ہے کہ اللہ نے ایک حکم کو مکہ میں اجمالی طور پہ بیان کر دیا
اس کی ڈیٹیل مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مکہ میں اللہ نے اجمالی طور پہ بیان کر دیا کہ اللہ کا حق تمہیں نکالنا ہے، مدینہ میں بتا دیا کہ کتنا نکالنا ہے۔ شروع میں اجازت تھی بھائی جتنا چاہو نکالو، بعد میں اللہ نے اس کو ایک مقدار متعین کر دی کہ 10واں حصہ جو کہ حدیث میں آتا ہے، 10واں یا 20واں حصہ جو اس تفصیل کے مطابق وہ تمہیں نکالنا پڑے گا۔ عشر میں کیا ہے کہ عشر کس پیداوار پہ ہوتا ہے، اس کے بھی میں کچھ احکام بیان کر دوں۔ عشر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پیداوار پہ ہوتا ہے جو آپ نے پیسہ کمانے کے لیے یا نفع اٹھانے کے لیے لگائی ہو۔ مثال کے طور پر خودرو گھاس اگائی آپ کے کھیت میں، تو وہ آپ کا مقصد نہیں تھی، اگرچہ آپ بعد میں اس کو کاٹ کے بیچ رہے ہیں، لیکن آپ کے پیداوار سے وہ مقصد نہیں تھی، تو اس گھاس پہ عشر لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے زمین میں اگائی ہی گھاس ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس گھاس کو بیچوں گا یا جانوروں کو کھلاؤں گا، تو اس گھاس پہ بھی آپ کو عشر دینا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، عشر واجب ہوتا ہے جب پیداوار اگ جائے، تو کٹائی سے پہلے بھی اگر کوئی دینا چاہے تو اس کا عشر ادا ہو جائے گا، لیکن ابھی پیداوار پیدا ہی نہیں ہوئی ہے اور ایڈوانس میں کسی نے عشر دے دیا تو وہ عشر کا لدم ہوگا، اس لیے کہ اس کی نسبت اس کھیتی کی طرف ہوگی نہیں۔ اس کی مثال ایسے، ابھی تک آپ کے پاس مال آیا ہی نہیں اور آپ نے زکوٰۃ دے دی اس مال کی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، لیکن مال آ گیا، سال گزرا نہیں ہے، سال گزرنے سے پہلے آپ نے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو جاتی ہے۔ تو ایک چیز کا وجود ضروری ہے جس پہ آپ عشر دے رہے ہیں، پیداوار وجود میں آ گئی، آپ نے ایڈوانس میں اس کا 10واں حصہ نکال کے دے دیا تو بھی آپ کا عشر ادا ہو جائے گا۔ ہاں ادائیگی، یعنی اگر آپ کھیت جس دن کٹے گا تو ادائیگی اس دن آپ پر واجب ہوگی۔ ادائیگی کا مطلب اندازہ جو نصاب ہے نا کہ آپ پر کتنی عشر واجب ہے، یہ اس دن کا اندازہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کی پیداوار وجود میں آ گئی، آپ نے کھیتی کٹنے سے پہلے عشر دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ کھیتی تو زیادہ کٹی ہے، تو آپ جتنے کمی ہیں وہ پورے کر دیں، اور آپ نے پہلے جو عشر دیا وہ اتفاق سے زیادہ تھا تو وہ صدقہ ہو گیا آپ کی طرف سے۔ جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے، حساب اس دن کا نکالا جائے گا جو سال گزرنے کے بعد ہوگا، ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں، تو عشر میں بھی حساب اس دن کا ہوگا جس دن کھیتی کٹی ہے۔ اچھا، جس دن کھیتی کٹی آپ نے اس کا حساب نکال لیا تو آپ اس کو دینے میں تاخیر کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ مستحق کو ملنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، وہ آپ نے 6 مہینے بعد دے دیا، 5 مہینے بعد دے دیا، تو وہ بھی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا کھیتی کا 10واں حصہ ہی دیا جائے گا یا اس کی قیمت دینا بھی جائز ہے؟ تو یہاں بھی وہی اختلاف ہے جو زکوٰۃ میں اور دیگر مسائل میں ہے کہ تینوں امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ، ان تینوں کے نزدیک اس کھیتی کا ہی 10واں حصہ آپ کو دینا پڑے گا، اس کی قیمت آپ نہیں دے سکتے۔ جیسے کسی کے سیب کے باغات ہیں تو سیب کے باغات میں جناب 100 پیٹیاں نکلی ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، 100 تو نہیں نکلتی تو بہت زیادہ ہیں، تو 100 میں سے 10 پیٹیاں آپ کو صدقہ کرنی پڑیں گی غریبوں پہ۔ لیکن امام حنیفہ کے نزدیک اگر ان 100 پیٹیوں کی کوئی قیمت ادا کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے، اور اس کے وہی دلائل ہیں جو میں پہلے دے چکا ہوں، جو قسم کے کفارے میں جب میں نے ڈیٹیل بیان کی تھی کہ کھانا ہی کھلانا امام حنیفہ کے نزدیک لازم نہیں ہے، کھانے کی قیمت دینا بھی جائز ہے، تو یہاں بھی یہی ہے، بلکہ یہ زیادہ افضل ہے کہ آپ ان 100 پیٹیوں کی قیمت جو لیکن ریٹیل پرائس لگائی جائیں گی، یہ خوب سمجھ لیں، اس کے ہول سیل ریٹ نہیں لگائے جاتے، ریٹیل پرائس۔ ریٹیل سے یہاں میری مراد یہ ہے کہ کسان جس قیمت پہ آگے بیچ رہا ہے وہ کسان کے لیے ریٹیل ہے، لینے والے کے لیے وہ ہول سیل ہی کہلائیں گے، تو جس قیمت پہ آپ جو چیز بیچتے ہیں وہ والی قیمت لگائی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک یہاں پر مسئلہ ہے، اس کو بھی غور کر لینا چاہیے۔ اور یہ کتنی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے عشر کے احکام بیان کیا۔ آج ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عشر دینا چھوڑ دیا ہے۔ عشر دیا کس کو جائے گا؟ تو عشر کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جس کے پاس سونا چاندی الگ سے کوئی پراپرٹی جو استعمال میں نہ ہو، یا تجارتی اموال اس کے پاس ایک خاص مقدار تک موجود نہ ہو، تو وہ لوگ، یا ضرورت سے زائد ایسا سامان جو پورے سال استعمال میں نہیں ہوتا اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے۔ یہ ڈیٹیل میں کسی اور لیکچر میں دے چکا ہوں کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے۔ تو ایسے غریبوں کا مستحق، وہ غریب لوگ ہی عشر کے بھی مستحق ہیں۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عشر اسٹور کر لیں اور جیسے جیسے غریب آتے رہیں پورے سال بانٹتے رہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی اس دن کی قیمت کا اندازہ لگا کے یہ اندازہ لگا لیں کہ مجھ پر کتنی قیمت واجب ہے، تو وہ بھی آپ پھر دے سکتے ہیں۔ قیمت تھوڑے پیسے پھر لوگوں میں بانٹتے رہیں، تو سب طرح سے جائز ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن کھیتی کٹے اللہ کا حق دو۔ ولا تسرفوا، حد سے تجاوز مت کرو۔
حد سے تجاوز میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں. حد سے تجاوز میں یہ بھی ہے کہ اتنا دے دینا جس سے آپ خود لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دو، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. صدقہ خیرات اتنا کرنا چاہیے کہ اعتدال کے دامن انسان چھوڑے نہیں. تو بعد میں تو اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ عشر ہے، اس سے زیادہ کوئی دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اتنا دینا کہ آپ خود لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیں یہ ٹھیک نہیں ہے. انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ومن الانعام حمولۃ وفرشا، جیسے اس اللہ نے باغات پیدا کیے، بیلوں والے باغات بھی، تنوں والے باغات بھی، پودے بھی، نیچے چلتی ہوئی بیلیں بھی، تو اسی طرح اس اللہ نے جانور بھی پیدا کیے. تو 8 قسم کے جانوروں کا قرآن ذکر کر رہا ہے، کیونکہ یہ 8 جانور ایسے تھے جن کو مشرکین مکہ اپنے اوپر بتوں کے نام نامزد کر کے حرام کر لیتے تھے. تو اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ تم نے کب اللہ سے یہ سنا ہے، کون سی آیت ہے تمہارے پاس، کون سی دلیل ہے کہ جب اللہ ان چیزوں کو حرام کر رہا تھا تو تم وہاں موجود تھے، کہاں ہے وہ دلیل لے کر آؤ. تو یہ جائز ہیں، یہ 8 جانور اللہ نے حلال کیے ہیں. ثمانیۃ ازواج، فرمایا یہ 8 جانور ہیں، من الضأن اثنین، بھیڑ دمبے میں سے بھی 2، ومن الماعز اثنین، اور بکریوں میں سے بھی 2 یعنی نر مادہ. قل، ان سے پوچھئے، آذکرینی، کیا ان دونوں مذکروں کو اللہ نے حرام قرار دیا، ام الانثیین، انثى مؤنث کو کہتے ہیں، یا مؤنثوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان بچوں کو حرام قرار دیا ہے جو ان کی مادیوں کے پیٹوں میں ہیں. تو کچھ بھی حرام نہیں قرار دیا، تو کیوں خود سے حرام کر رہے ہو. نبئونی بعلم، بتاؤ علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ مجھے خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ آیتیں آج تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کیوں اللہ بار بار ایک موضوع کو ریپیٹ کر رہا ہے، لیکن جس معاشرے میں یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں نا، اس معاشرے کا آپ سوچیں جو صدیوں سے ایک برائی کرتے آ رہے ہوں، ان پر یہ آیتیں ایسے ہتھوڑے اور ضرب کی طرح جا کے لگ رہی تھیں ان لوگوں پر. نبئونی بعلم، کوئی ہے دلیل تمہارے پاس اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین، اونٹوں میں سے بھی 2 جانور ہیں، نر اور مادہ، اور گائے میں سے بھی. بتاؤ کیا ان میں سے نروں کو اللہ نے حرام قرار دیا یا مادی کو، یا وہ بچوں کو جو ان کے پیٹ پر ہیں. وہ بچہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اگر وہ پیدا ہوتا ہے ذبح کر کے کھا سکتے ہو تم اگر کوئی ضرورت ہو. ام کنتم شہداء، یا تم گواہ تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تمہیں ان چیزوں کی وصیت کر رہا تھا جو چیزیں تم نے گھڑی ہوئی ہیں، تو کیا تم اس وقت خود سن رہے تھے، گواہ تھے. فمن اظلم، جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو خود سوچو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تم یہ کام اپنی باپ دادا کی رسومات کی بیس پہ کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ان کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. لیضل الناس بغیر علم، اور لوگوں کو بغیر دلیل کے گمراہ کرنا شروع کر دے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے. یہ ہمارا سورہ انعام کا رکوع نمبر 17 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا.